تاریخ اسلام میں ایک شخص ایسا نظر آتا ہے جس کی وفاداری، ایمان اور دلیری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک لشکر کا علمدار ہی نہیں بلکہ شہیدوں کا سپہ سالار ہے۔ وہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا عباس ہے۔ واقعہ کربلا میں حضرت عباس کی جانثاری اور قربانی نے انہیں اہل بیت رسول کے ساتھ تا قیامت جوڑ دیا۔ باوجود اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن آل محمد میں غازی عباس کا ایک عظیم مقام و منزلت ہے۔ ابو الفضل حضرت عباس ابن علی امام علی کے 5ویں بیٹے تھے، جن کی ولادت حضرت علی کی ایک زوجہ ام البنین فاطمہ بنت حزام سے ہوئی۔ حضرت عباس ابن علی کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت اور نورانی تھا، اس لیے لوگ آپ کو قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ بنی ہاشم کے خاص مردوں میں سے شمار ہوتے تھے اور آپ کا بدن مضبوط، آپ لمبے قد کے تھے، اس حد تک کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ روایتوں کے مطابق جب آپ کی پیدائش ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا اور انہیں عباس نام دیا۔ ان کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی، پھر ان کے بازوؤں کا بوسہ لیا اور رونے لگے تو ام البنین نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد میں تن سے جدا ہوں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا کرے گا۔ حضرت عباس جنگ صفین میں شامل تھے اور مالک اشتر کی سپہ سالاری میں فرات پر حملہ کر کے پانی کا بندوبست بھی کیا تھا۔ اس جنگ میں آپ کی جلالت اور شجاعت نے یہ ثابت کر دیا کہ امام علی ابن ابی طالب کا یہ فرزند شیر ہے جس کے رگوں میں ایمانی قوت کی ایک لہر دوڑتی ہے۔ واقعہ کربلا میں شامل ہونا حضرت عباس کی زندگی کا قابل ذکر واقعہ ہے۔ جب سن 61 ہجری میں یزید بن معاویہ نے لوگوں سے جبراً بیعت لینی شروع کی اور امام حسین مکہ سے کوچ کر گئے تو وہاں حضرت عباس نے ایک زبردست خطبہ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جب تک وہ زندہ ہیں حسین ابن علی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اور حسین کو قتل کرنے سے قبل انہیں قتل کرنا ہوگا۔ جنگ کربلا میں امام حسین کے فوج کے علمدار حضرت غازی عباس تھے۔ حضرت عباس کی شہادت کے متعلق روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت عباس نے بنی ہاشم کے آخری فرد کی شہادت تک میدان کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے خیموں میں پانی لانے کا قصد کیا۔ آپ نے عمرو بن سعد کی لشکر پر حملہ کیا اور فرات تک پہنچ گئے۔ بعض مقاتل میں آیا ہے کہ عباس نے ہاتھوں کے چلو کو پانی پینے کی قصد سے بھرا اور منہ کے قریب کیا، پھر زمین پر گرایا۔ مشک میں پانی بھر کے فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے نخلستان میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ زید بن ورقہ نے کسی خرما کے اونٹ سے آ کر آپ کی دائیں ہاتھ پر ایک ضرب ماری۔ حضرت عباس نے تلوار بائیں ہاتھ میں لیا اور دشمن سے جنگ جاری رکھا۔ اسی دوران حکیم بن طفیل نے آپ کے داہنے ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد حضرت عباس کے سر پر گرز مارا اور آپ کو شہید کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد امام حسین ابن علی آپ کی لاش پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور چارہ جوئی کم ہو گئی۔